اب جو اس وقت صورتحال دنیا کی بنی ہوئی ہے، ٹرمپ کے اوپر سب کی نگاہیں جڑی ہوئی ہیں. ٹرمپ ایک طرف اسرائیل کی برائی کرتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ کہیں جان ایف کینیڈی والا اس کا حشر نہ ہو جائے. پھر ٹرمپ آ کے اپنی فوج کی تعریفیں کر رہے ہیں جبکہ ٹرمپ کا اپنا امریکن میڈیا CNN اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے بم جو گرے ہیں ایٹمی تنصیبات کے اوپر، ایران کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، بس چند مہینوں کا ڈیلے ہوا ہے، وہ اپنا ایٹم بم دوبارہ بنا لیں گے. اور سر جو IAEA کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو کانفیڈینشل لوکیشنز تھیں وہ ریویل کی ہیں اسرائیل کو اور ایران کو، اور پھر اسرائیل اور امریکہ کو، اور پھر ایران کہہ رہا ہے کہ ہم IAEA کو نہیں مانیں گے. اس پوری سچویشن میں لگ یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، مودی اور نیتن یاہو ایک ٹیم کا حصہ ہیں، نیا نقشہ مشرق وسطیٰ کا لے کے چل رہے ہیں اور ہر کوئی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن کامران مرزا صاحب؟ امریکنز یقیناً جو ہے بغیر مطلب کہ آگے نہیں بڑھتے، اور جو کچھ اس وقت تک ہوا ہے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یا جو کچھ ایران میں ہوا ہے، وہ ایک پروگرام کے تحت بظاہر لگتا ہے، اور امریکن جو ہے اس میں اسرائیل کو استعمال کر رہے ہیں اور استعمال وہ ہو رہا ہے. پہلے اسرائیل کے ذریعے جو ہے وہ معاملہ جو ہے ایران کے ساتھ جب حملہ کروایا گیا، اور جب حملہ ہو گیا تو اس کے بعد خود بھی بمنگ کی گئی، اور بمنگ کرنے کے بعد پھر کہا گیا کہ سیز فائر. مگر اس ساری صورتحال میں چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ پیچیدہ ہے، مسلم ممالک کو ایک تو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور دوسرا جو ہے یہ احتیاط کا متقاضی ہے. جب تک اس معاملے کو احتیاط کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر جو ہے نا کوئی شادیانے بجانے کی بات نہیں ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. یہ ایرانی لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مگر اس کو جو ہے اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے اس جو موجودہ صورتحال تھی اس میں کوئی ایسا بل جو ہے پارلیمان کے اندر لانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اس وقت یہ بل لا کے اور پھر معاملات کو جو کہیں کسی جگہ پہ رک گئے ہیں اور بمنگ یا باقی چیزیں جو ہے نا وہ ان پہ ختم ہوئی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر کوئی ایسا وجہ دے دینا میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا ہم کو جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا، اور ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر ہم آگے بڑھنا ہوگا. یہ تمام مسلمان ممالک کے لیے ہے بشمول پاکستان. جب تک ہم جذبات کو ایک طرف نہیں اٹھائیں گے اور اس کے بعد عقل کی بنیاد پر فیصلے نہیں کریں، معاملات ہمارے سیدھے نہیں ہونے. اور جو مرزا صاحب آف کورس ہم جانتے ہیں کہ ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا بھی IAEA اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی جو امریکہ نے کی، لیکن آف کورس نو ون کین کویسچن ہم. آپ کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ سر مشکل میں ہیں کیا؟ جان ایف کینیڈی کی طرح ان کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بلی کر رہے ہیں، بدماش بنے ہوئے ہیں کہ ایک طرف جھگڑا پہلے جنگ شروع کرواتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں؟ اور آپ اگری کرتے ہیں کہ ٹرمپ، مودی، نیتن یاہو ایک ٹیم کا حصہ ہیں مرزا صاحب؟ یقیناً وہ ایک ٹیم کا حصہ ہیں، اور طاقت جو ہے بذات خود ایک قانون ہوا کرتی ہے یہ، اور جو بہت زیادہ طاقت جو ہے یہ کہ ایبسولوٹ جو ہے نا کی طرح کا ایبسولوٹ پاور کرپٹس. ہاں، اور یہ اس وقت چونکہ ایبسولوٹ پاور جو ہے امریکنز کے پاس ہے، تو اور دوسرے جو ہے وہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس ساری صورتحال اس جنگ کا ایندھن نہیں بننا. اپنے عوام کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور معاملات کو بچا کے چلنا ہے. ایٹمی توانائی ایجنسی، آپ گلہ اس سے 100 بار کریں، مگر 100 بار گلہ کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ یہ باتیں جو ہے امریکہ تک نہ پہنچیں. امریکہ کے اپنے وسائل اور وہ سارا کچھ جو کہ وہاں سے لیا جا سکتا ہے یہ ہوگا، کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے، طاقت کا توازن ان کے پاس ہے. اس میں معاشرہ یہ ہے کہ ہم عقل سے اور جذبات کے بغیر جو ہے فیصلے کریں. ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوا، کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے. ویلکم کرنا چاہوں گا ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے فرام PTI. تھینک یو احمد صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ. بیفور آئی کم ٹو یو، نیازی صاحب پہلے سے ویٹ کر رہے ہیں. نیازی صاحب، یقیناً ایبسولوٹ پاور کرپٹ اور ٹرمپ سپر پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ مشکل میں ہیں؟ ایک طرف اپنے میڈیا سے لڑ رہے ہیں، وہ کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور ٹرمپ صاحب اپنی دفاعی صلاحیت، دفاعی طاقت، اپنے اٹیک کی کامیابی کی ڈیٹیلز دے رہے ہیں، اور امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جھوٹی خبریں، ہمارے بم تو یہ اتنا کوئی ڈیمیج کیا نہیں ہے، بس چند مہینوں کا تاخیر ہوا ہے ایران کے ایٹم بم میں، اور ایران کہہ رہا ہے کہ اب میں ایٹم بم ضرور بناؤں گا کیونکہ اس کے علاوہ میرے دفاع کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ کی نظر میں انٹرنیشنل سچویشن کو دیکھتے ہوئے ڈو یو تھنک ڈونلڈ ٹرمپ مشکل میں ہیں، اور آپ اس خطے کے بارے میں کیا کہیں گے، کیا فورس سی کر رہے ہیں سر؟ احمد اویس صاحب، the same question goes to you if you have heard me sir. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بہت امپلسو ایٹیچیوڈ ہے, اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور پرٹیکولرلی ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو تو اس کو تو بہت احتیاط کے ساتھ بڑی ناپی تلی جو ہے گفتگو کرنی چاہیے اور الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے. یہاں تو وہ شروع سے پارٹی بن گئے تھے اور انہوں نے ڈائریکٹ تھریٹ کیا تھا ایران کو, اور یہاں اس حد تک تھریٹ کیا تھی سرنڈر کر دو اور تمہارا جو ہے اور تمہارا مار دینا, ہم جو ہے یہ گورنمنٹ چینج کرنی پڑے گی اور وہ اس کو مار دینا ہوگا. اور پہلی آپ نے اگر یاد ہوگا کہ جب انہوں نے فرسٹ اٹیک کیا تھا جس میں ان کے سائنٹسٹ بھی اور ان کے چیف آف اسٹاف کچھ جرنیل وغیرہ بھی ان کے شہید ہو گئے تھے, تو اس وقت اس نے خاص طور کے اوپر ٹرمپ نے کہا کہ دیکھو جو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے اب مر گئے ہیں. اب یہ الفاظ جو ہیں ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ سے کہ وہ یا تو جنگ میں ڈائریکٹلی ملوث ہو کہ اس کو ایک بالکل اوپوننٹ ہے, ایک دشمن ہے, تو دشمن کے خلاف جو باتیں مرضی کو کہے ایک دوسرے کے مطلب وہ اس کو ڈائجسٹ بھی کرے یا نہ کرے دشمن, لیکن ایک ایسا بندہ جو ایک لمحے میں یہ بات کہہ رہا ہے, دوسرے لمحے میں کہہ رہا ہے کہ جی میں صلح صفائی کی بات کر رہا ہوں, تیسرے لمحے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور پھر آپ نے ساتھ ہی دیکھا کہ اسی شام اس کے سر واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مشکل میں ہے, وہ ریجیم چینج کا ورڈ بھی لے کر فوراً سے بیک فٹ پہ اوپر آنا پڑا, اسرائیل کی برائیاں کر کے فوراً سے بیک فٹ پہ آنا پڑا, خود وہ اپنے میڈیا سے لڑ رہے ہیں. سر یہی میں بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ ساری باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد جب یہ کہا کہ جی اب میں نے صلح صفائی کروا دی ہے, یعنی ان کا یہ کہنا ہی غلط تھا کہ پہلے تو آپ پارٹی بن کے آپ نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ہیوی بمبارٹمنٹ کی وہاں پر اور کہا کہ جو نیوکلیر پروگرام کیا گیا, اس سے پہلے کہا کہ ایران کو نیست و نابود کر دیں گے, ہم تباہ کر دیں گے, اس کو گورنمنٹ ان کی بدل دینی چاہیے, اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ. اور اب ان کے میڈیا نے CNN نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق یہ انہوں نے ان کا کوئی ڈیمیج نہیں کیا, وہ پہلے شفٹ کر چکے تھے اور وہ بہت تھوڑا سا ان کا پورشن جو ہے کوئی ڈیمیج ہوا ہے, اٹس میٹر آف فیو ویکس اور منتھ. وہ اپنے پروگرام کے اوپر ہیں اور ایران نے بھی خود بھی کہا کہ ہمیں ان کے پیش نظر ہمیں پہلے جب یہ تھا اپریہنشنز تھیں کہ یہ ہمارے پہ اٹیک کریں گے, تو ہم نے تو بڑا سیکرٹلی اپنے معاملات جو ہے ہم نے شفٹ کر لیے تھے. تو اس لیے یہ ٹرمپ جو ہے جس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں, تو ان کی پاپولیرٹی ناٹ اونلی کہ وہ امپیئر ہوئی ہے دونوں اسپیکٹ کے, میڈیا میں بھی اور حکومت کے اندر بھی, بالکل ٹھیک سر, ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی اور جنرلی بھی جو ہے جس طرح انہوں نے جو ایکسرسائز آف ایبسولوٹ اتھارٹی جو کی ہے اس جنگ کے معاملے میں. جی سر. اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اسرائیل کو بھی بہت کہا کہ جی یہ انہوں نے یوں کیا اور فلاں کیا اور میں یوں جب جنگ روک دی ہے تو پھر انہوں نے اٹیک کیوں کیا اور فلاں کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال میں کہ ہی ٹرن آؤٹ ٹو بی امبیلنس پرسن میرے نزدیک. بالکل ٹھیک سر. اور یہ ایک بہت بڑی مصیبت جو ہے اپنے ملک کے لیے بھی ایک بہت بڑی کرائسس کریٹ کر سکتے ہیں. کامران مرزا صاحب سر بڑا ایک سمپل سا کویشچن ہے, اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جھگڑا ہو گیا ہے اپنے میڈیا کے ساتھ اور وہ جس طریقے سے اپنے حملے کی وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہمارے حملے سے اتنا نقصان ہوا, ہماری فوج نے کمال کیا, اور ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی فوج نے کمال ہی نہیں کیا, کچھ نقصان ہی نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ CNN MS CNBC وغیرہ وغیرہ جو چینلز ہیں ان کو اگر سرکاری ایڈ دینا بند کر دیں تو وہ پھر یہ فیک نیوز پھیلانا بھی بند کر دیں گے. ڈو یو اگری کامران صاحب؟ جو آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹجی کام کر سکتی ہے امریکہ میں؟ ہاں, یہ تو پاکستان میں کام کر سکتے ہیں, یہ امریکنز کے لیے نہیں ہے. وہاں ایک نظام ہے, آپ ان سے امریکن سے 100 دفعہ اختلاف کریں مگر ان کے ہاں نظام موجود ہے. وہ نظام اگر نہ ہوتا تو وہ ٹرمپ جیسے جرنلسٹ کو شاید وہ نظام جو ہے بیئر نہ کر پاتا. تو وہ اس جیسے آدمی کو جو ہے نا بیئر کرنا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو ہے سسٹم جو ہے وہ پھر بھی اپنا